سورہ تغابن کی آیت نمبر 9 ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یوم یجمعکم، وہ دن جس دن اللہ تعالیٰ تم سب کو جمع کریں گے، لیوم الجمع، اس دن جو کہ جمع ہونے کا دن ہے، ذالک یوم التغابن، اور وہ دن یوم تغابن ہے۔ اب اس آیت مبارکہ میں قیامت کے دو نام بتائے جا رہے ہیں، ایک کہا جا رہا ہے کہ جمع کا دن، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ تغابن کا دن۔ لفظ تغابن کا لفظ جو ہے مفسرین کرام فرماتے ہیں یہ بہت سارے معنوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ سب سے اس کا پہلا معنی جو بیان کیا جاتا ہے وہ خسارے اور نقصان کو بیان کیا جاتا ہے۔ ہم اپنی اردو زبان میں بھی کہتے ہیں کہ اس نے میرا مال جو ہے وہ غبن کر لیا ہے، تو گویا کہ کسی کو اس کے مال سے محروم کر دینا یا اصل مالک کو اس کے مال سے محروم کر دینا بھی جو ہے وہ غبن کہلاتا ہے۔ دوسرا، اس کے اندر مالی نقصان پایا جاتا ہے۔ تیسری جو رائے اس کے بارے میں دی جاتی ہے کہ عقل کی کمی کا ہونا، رائے کی کمی کا ہونا، جیسے کہ ہم اردو زبان میں بولتے ہیں کہ یہ شخص بڑا غبی ہے، تو غبی کا مطلب ہوتا ہے کہ جس کی عقل جو ہے وہ صحیح نہ ہو، کم عقل انسان ہو، تو یہ اس معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ پھر تغابن کا ترجمہ جو ہے وہ حسرت کے دن کے ساتھ بھی کیا گیا ہے کہ وہ دن جو ہوگا وہ حسرت کا دن ہوگا، کیونکہ اس دن جب کافر لوگ ایمان والوں کو جنت میں جاتا ہوا دیکھیں گے تو وہ حسرت کریں گے کاش ہم بھی ایمان لے آتے۔ اور اس کا ایک ترجمہ جو ہے وہ ہار جیت کے دن سے بھی کیا گیا ہے کہ یوم تغابن وہ دن ہے کہ جس دن کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو کہ ہار جائیں گے، اور کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو کہ جیت جائیں گے۔ پھر لفظ تغابن جو ہی باب تفاعل کے وزن کے اوپر آیا ہے، اور باب تفاعل میں بہت زیادہ مبالغہ پایا جاتا ہے، یعنی کہ وہ دن بہت بڑی حسرت کا دن ہوگا، بہت بڑی ہار جیت کا دن ہوگا۔ اور باب تفاعل کے اندر یہ خاصیت بھی پائی جاتی ہے کہ اس میں دو طرفہ معاملہ ہوتا ہے، جیسے کہ ہم تقابل بولتے ہیں، تو تقابل جو ہے وہ دو چیزوں کا آپس میں کیا جاتا ہے۔ تو کیا اس لفظ کے اندر بھی یہ معنی پایا جاتا ہے کہ کیا دونوں طرف سے جو ہے وہ ہار اور جیت کا معاملہ ہوگا؟ تو مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ نہیں، یہ وہ دن ہوگا جس میں معاملہ یک طرفہ ہو جائے گا، کہ صرف ایک فریق ایسا ہوگا جو شدید خسارے میں اور نقصان میں ہوگا، اور دوسرا فریق جو ہوگا وہ مکمل قسم کے نفع اور آسانی میں ہوگا۔ اس بات کو حدیث پاک میں یوں بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے لیے جنت میں گھر بنایا ہوا ہے، اور کافر کو جنت میں اس کا گھر دکھایا جائے گا اور کہا جائے گا کہ یہ تمہارا محل ہے، یہ تمہاری جنت ہی، اگر تم ایمان لے آتے اور نیک اعمال کرتے تو یہ گھر تمہارا ہو جاتا۔ جب اس کے اندر شدید قسم کی حسرت پیدا ہو جائے گی تو پھر اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا، لہٰذا یہ بہت بڑی حسرت ہوگی کہ انسان اپنی جنت کو دیکھ کے پھر اس کے بعد جو ہے اللہ معاف کرے پھر وہ جہنم میں جائے گا، اور پھر وہ گھر جو ہے جو کافر کا تھا وہ کسی مومن کو دے دیا جائے گا، تو گویا کہ یہ کافر کا بہت بڑا غبن ہو گیا، کافر کا بہت بڑا خسارہ ہو گیا کہ اس کا گھر جو ہے وہ کوئی اور لے گیا۔ حدیث پاک کا مفہوم بیان کیا جاتا ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا تم جانتے ہو کہ مفلس کون ہوتا ہے؟ تو صحابہ کرام نے فرمایا جس کے پاس مال و متاع نہ ہو۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میری امت کا مفلس وہ ہوگا کہ جس کے پاس بہت سارے اعمال صالحہ ہوں گے، نماز بھی ہوگی، زکوٰۃ بھی ہوگی، عبادات بھی ہوں گی، مگر اس نے دنیا میں کسی کو گالی دی ہوگی، کسی پہ بہتان لگایا ہوگا، کسی کا قتل کیا ہوگا، کسی سے ناحق لیا ہوگا، تو کوئی اس کی نماز لے جائے گا، کوئی اس کا روزہ لے جائے گا، کوئی اس کی زکوٰۃ لے جائے گا، اور آخرت میں اس کے پاس کچھ بھی نہیں رہے گا۔ لہٰذا یہ بہت بڑا خسارہ ہے، یہ بہت بڑا نقصان ہوگا۔ اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ دنیا میں جس شخص کے اوپر کسی کا کوئی حق بنتا ہو وہ دنیا میں ہی اس کو ادا کر دے، کیونکہ قیامت میں نہ درہم ہے نہ دینار ہے، لہٰذا وہاں پہ جب کوئی اپنے حق کا مطالبہ کرے گا تو اس شخص کے نیک اعمال سے دوسرے شخص کو جو ہے بدلہ دیا جائے گا، اور اس دن کسی کا نیک عمل جب اس سے لے لیا جائے گا تو یہ اس کا بہت بڑا غبن، بہت بڑا خسارہ ہوگا۔ یہاں پہ مفسرین کرام یہ بات بھی بیان فرماتے ہیں کہ کیا یہ حسرت کا دن صرف کافروں کے لیے ہوگا یا ایمان والوں کے لیے بھی ہوگا؟ تو ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ خسارہ اور یہ حسرت جو ہوگی صرف کافر کے لیے نہیں ہوگی بلکہ مومنین کے لیے بھی ہوگی، صالحین کے لیے ہوگی، اور ان کا خسارہ وہاں پہ کیا ہوگا کہ وہ یہ حسرت کریں گے کاش ہم اس سے زیادہ عمل کر لیتے، کاش ہمارے پاس کچھ اور نیکیاں ہوتی تو ہمیں جنت کے مزید درجات اور مل جاتے۔ لہٰذا ہر وہ وقت جو دنیا میں انہوں نے فضول کاموں میں ضائع کیا ہوگا وہ وہاں پہ ان کے لیے حسرت بن جائے گا۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جو شخص کسی بھی مجلس میں بیٹھا اور اس نے پوری مجلس میں ایک مرتبہ بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر نہ کیا تو یہ مجلس قیامت کے دن اس کے لیے حسرت کا باعث بن جائے گی۔ اس لیے مفسرین فرماتے ہیں کہ ہر وہ وقت جو کہ غفلت میں گزرتا ہے، ضائع ہم کر دیتے ہیں، اور جس عمل میں بھی ہم پیچھے رہ جاتے ہیں وہ کل بہت بڑی حسرت بن کے ہمارے سامنے آئے گا۔
پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن یُؤْمِن بِاللَّہ، جو اللہ پر ایمان لاتا ہے، وَیَعْمَلْ صَالِحًا، اور نیک عمل کرتا ہے۔ اب یعمل یہاں پہ مضارع کا صیغہ ہے، صالحًا فاعلاً کے وزن کے اوپر ہے، کہ جو کہ اپنی زندگی میں مسلسل نیک کاموں کی کوشش میں لگا رہتا ہے۔ یکفر عنہ سیئاتہ، تو اللہ تعالیٰ دور کر دیں گے اس سے اس کی سیئات کو۔ اب یہ کفر کا لفظ اور سیئات کا لفظ ہم سورہ نوح میں جان چکے ہیں، لیکن یہاں پہ غور طلب بات یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ پہ ایمان رکھنے والا ہو اور نیک عمل کرنے والا ہو، تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی زندگی میں بھی سیئات ہو سکتی ہیں۔ تو عین ممکن ہے کہ نیک انسان جو کہ اکثر نیکی کرتا ہے، اس کی زندگی میں بھی گناہ ہو سکتے ہیں۔ وَيُدْخِلُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، تو اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ اس کے باوجود ہم ان کی سیئات کو معاف کر کے جو ہے اپنی جنت میں داخل کر دیں گے۔ اب جو آیت مبارکہ کا ربط بنتا ہے وہ یہ ہے کہ سیئات انسان کی زندگی میں ہو جاتے ہیں، گناہ انسان کی زندگی میں ہو جاتے ہیں، مگر اس سے انسان کو اپنی نیکیاں جو ہیں ان کو نہیں چھوڑنا چاہیے، مایوسی نہیں آنی چاہیے۔ یہ آخری فیصلہ تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کس نیکی کو کس گناہ کے اوپر غالب کر دیں گے۔ لہٰذا یہ بڑی خوبصورت آیت مبارکہ ہے کہ ایمان والا، عمل والا بھی جو ہے اس کی زندگی میں بھی سیئات ہو سکتی ہیں، مگر اس کے باوجود اس کے بعد جو ہے وہ جنت کا ذکر کیا جا رہا ہے، خالدین فیہا ابدا، اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ ذالک الفوز العظیم، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ فوز جو ہے وہ ایسی کامیابی کو کہا جاتا ہے کہ جس میں انسان کو یہ ڈر لگا ہو کہ میں ناکام بھی ہو سکتا ہوں۔ جیسے کہ ایک بچہ ہے، اس کا رزلٹ آ رہا ہے تو اس کو یہ ہے کہ میرے نمبر کم بھی آ سکتے ہیں اور میں فیل بھی ہو سکتا ہوں، مگر جب رزلٹ آتا ہے تو اس کو پتہ چلتا ہے کہ اس نے تو ٹاپ کر دیا ہے، تو یہ اس کا ٹاپ کرنا جو ہے یہ فوز ہے۔ یہ بڑا خوبصورت معنی جو فوز کے اندر آتا ہے کہ جب دو چیزوں کا انسان کو خوف ہوگا یوم تغابن میں، کہ میں خدا نخواستہ جہنم میں جا سکتا ہوں، آج میں ناکام ہو سکتا ہوں، پل صراط سے گر سکتا ہوں، اور پھر اس وقت اللہ تعالیٰ اس کو کامیاب کر دے اور وہ پل صراط پار کر جائے اور وہ جنت میں چلا جائے، تو ایکچولی ایسی کامیابی کو جو ہے وہ فوز کہا جاتا ہے۔ اور یہ کامیابی بہت بڑی ہوگی کہ انسان کو ڈر ہو کہ میں نے زندگی میں ایسا کیا ہے جس کی وجہ سے میری پکڑ ہو سکتی ہے، میں جنت سے محروم ہو سکتا ہوں، مگر پھر اللہ تعالیٰ اس کو محروم نہ کریں اور کامیاب کر دیں۔ فوز العظیم بہت بڑی کامیابی ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین کافروا، اور جن لوگوں نے کفر کیا۔ اب پچھلی آیت مبارکہ میں ایمان والے کی خوبی یہ بتائی جا رہی تھی کہ گناہوں کے باوجود، سیئات کے باوجود وہ مسلسل عمل کرتا رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے، مگر یہاں پہ جو ہے اب جہنمی لوگوں کی بات ہو رہی ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جنہوں نے مسلسل کفر کیا، وکذبوا، اور صرف کفر نہیں کیا بلکہ اس کے بعد عملی طور پہ مخالفت بھی کرتے رہے، بآیاتنا، ہماری آیات کے خلاف، اولئک اصحاب النار، تو پھر جا کے ایسا انسان جو ہے وہ جہنمی بنتا ہے، خالدین فیہا، اور پھر وہ ہمیشہ اس جہنم میں رہے گا۔ اور پھر فرمایا وبئس المصیر، اور کسی کی بھی منزل جہنم ہو، یہ بدترین منزل ہے۔ اور اگر آیات کا موازنہ کیا جائے تو ہم نے پچھلی آیت مبارکہ میں پڑھا تھا کہ جو شخص جس حکم کے اوپر بھی عمل کرتا ہے تو ایک نور اس کے اندر جمع ہوتا رہتا ہے، اور وہ اپنی جنت میں ایک گھر بناتا رہتا ہے، ایک درخت لگاتا رہتا ہے۔ اور اس آیت مبارکہ میں کہا جا رہا ہے کہ جو مسلسل کفر کرتا رہتا ہے اور پھر تکذیب کرتا رہتا ہے، تو اپنی ہر کفر والی بات سے، اپنی ہر تکذیب والی بات سے وہ اپنی جہنم کو جو ہے وہ آباد کر رہا ہوتا ہے۔ تو گویا کہ کمپیریزن بتایا جا رہا ہے کہ ایک طرف نور کو لینے کی کوشش کی جا رہی ہے اور ایک طرف اندھیروں کو لینے کی کوشش کی جا رہی ہے۔